اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ان آمنوا بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ اولو الالباب سے متعلق ہے کہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، انہی کے بارے میں یہ تذکرہ ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جیسے ہی کسی نبی یا رسول کی آواز آتی ہے تو وہ بغیر کسی غور و فکر کے فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں، یعنی نبی کی آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان اور آخرت پر ایمان کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جیسے ہی کسی نبی یا رسول کی آواز آتی ہے تو وہ بغیر کسی غور و فکر کے فوراً نبی کی آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت منظور کر لی تھی، کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان تک تو وہ خود اپنی عقل سے اور فکر سے پہنچ چکے تھے۔ دیکھیے یہاں پر سورہ فاتحہ کے مضامین کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے اولو الالباب، یعنی جو لوگ اولو الالباب ہیں، اپنی طبیعت اور فطرت کی سلامتی اور عقل کی رہنمائی سے جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ یعنی اولو الالباب یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ ان کو صرف اللہ ہی کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ نبوت اور رسالت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے نبوت اور رسالت کی، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہاں اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے، تو سورہ الفاتحہ کے مضمون کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تو پھر یہ مضمون ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایسے شخص کے سامنے جو اولو الالباب ہے، جو اپنی عقل اور فکر کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے، اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے، اللہ پر
اور آخرت پر۔ اب آگے ایک بہت پیاری دعا آ رہی ہے، یہ اس دعا سے جو کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، بعض پہلوؤں کے اعتبار سے بہت عظیم دعا ہے۔ اور فاغفر لنا کے الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، تو سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعا آئی ہے، بعض پہلوؤں کے اعتبار سے یہ دعا جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بہت ہی عظیم ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، یعنی نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، ہمارے دامن کردار پر جو داغ بھی ہے وہ بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو یہ وضاحت ہے، یہ دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس دعا کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے، کیونکہ جامع ترین قرآن کریم کی دعا ہے یہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ آگے آیت نمبر 194 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، علی رسلک ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہمیں شک تو اس بات میں ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مطابق کھرے اتریں گے یا نہیں، یعنی ہمیں شک تو اس بات میں ہے کہ تیرے وعدوں کے مطابق کھرے اتریں گے یا نہیں، لہٰذا تو ہی اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، پردہ پوشی کرنا اور ہمیں وہ سب عطا کر دینا جس کے بارے میں تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 195 میں اگلی جو آیت ہے، آیت 195 میں اس دعا کا جواب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ جواب کے طور پر فرماتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثوابا من عند اللہ وما اللہ عنده حسن الثواب۔ یہ آیت 195 میں اس دعا کا جواب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتنے حسین ترین الفاظ ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے، فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کی انتہا ہے کہ اس دعا کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى
کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں کا بعض ہے، مطلب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی پلی ہے۔ تم بعضکم من بعض، تم میں سے تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی ہے، بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف پہنچائی گئی۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، یعنی ان کے نامۂ اعمال میں اگر دھبے بھی ہوں گے تو انہیں میں دھو دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانہ فضل سے۔ وما اللہ عندہ حسن الثواب، آخری الفاظ ہیں آیت کے، وما اللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھیے اس آیت کا ایک جملہ آیا بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ بعضکم من بعض، تم سب کے سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی پلی ہے۔ تو اس آیت کا جملہ بعضکم من بعض، یعنی تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں برابر ہو۔ تم انسان، سب کے سب انسان ہو، میری نگاہ میں برابر ہو۔ میرے یہاں پر یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف اور فیصلے الگ الگ ہوں۔ میرے یہاں پر یہ دستور ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں پر تو تقوی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے آیت کریمہ کا۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 195 کے معارف اور مسائل پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے معارف اور مسائل یہ ہیں کہ ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت اور شہادت کی موت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض اور حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ یعنی ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صرف وہی جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی اور گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو تبھی معاف ہوں گے جبکہ
حق والے کے حق کو ادا کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض دین کا الگ ہونا بیان فرما دیا ہے، قرض کا الگ ہونا بیان فرما دیا ہے۔ اس کی معافی کا ضابطہ تو یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کرا دیں۔ ہاں اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ خاص فضل عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ خاص فضل عطا فرما دے اور اصحاب حق کو اس سے راضی کر کے معاف کرا دے، یہ اور بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قرض کا الگ ہونا بیان فرما دیا ہے۔ اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کرا دیں۔ ہاں اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ خاص انعام فرما دے اور حق والے کو اس سے راضی کر کے معاف کرا دے تو یہ اور بات ہے۔ دیکھیے جب قرض کی باری آتی ہے تو قرض سے متعلق سورہ بقرہ آیت نمبر 182 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور اس کی جو صورتیں ہیں رہن رکھنے کی، گروی رکھنے کی وغیرہ وغیرہ جو صورتیں تھیں وہ سب وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھیں۔ یہاں پر خلاصے کے طور پر ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے، قرض لیتا ہے، تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرورت کے وقت قرض لینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض لیتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرورت کے وقت قرض لینا جائز ہے، کیونکہ اسلام نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے، مال کی زیادتی وغیرہ کی کوئی شرط نہ لگائے۔ اگر مال وغیرہ کی زیادتی کی کوئی شرط لگائے گا تو پھر وہ سود ہو جائے گا۔ تو قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ اسی طرح سے قرض لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ جو وقت متعین ہو گیا ہے اس وقت پر ہر ممکن کوشش کرے کہ قرض ادا ہو جائے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے اور اس کے پاس انتظام نہیں ہو سکا ہے اور وقت آ چکا ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت تک اور مہلت مانگ لے۔ اب ادھر مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن وہ لوگ جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا کرتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی ذمہ لے لے۔ ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے۔ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے۔ اور مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔
اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث حسن اسناد کے ساتھ احمد میں روایت ہے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل اور کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، اس کے اوپر 2 دینار قرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرضہ تمہارے ذمے ہو گیا اور میت شخص اس سے بری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ سب باتیں آیت کے سیاق و کلام سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف پہنچائی گئی، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جان دی، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور بالضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، یعنی ان کے نامہ اعمال کو پاک و صاف کر دوں گا۔ تو یہ سب وضاحت تھی آیت نمبر 195 سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی